میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ تبلیغی جماعت در حقیقت کس چیز کی دعوت دیتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. سنو، مولانا منظور صاحب نعمانی اپنی کتاب ملفوظات الیاس صفحہ 58 یعنی 58 میں لکھتے ہیں، مولانا منظور صاحب نعمانی لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا تھانوی یعنی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو. کن کی؟ بولو. تھانوی صاحب کی. تعلیم تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی. جو کتاب و سنت کا دعویٰ ہے یہ کتاب و سنت کی تبلیغ نہیں، یہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، یہ صحابہ کرام کی تعلیم نہیں، بلکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جو اس تبلیغی جماعت کے بانی ہیں ان کا مقصد مولانا تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. ہمارے ساتھ میں فضائل صدقات مولوی ذکریہ صاحب کی چھپی ہے کتب خانہ فیضی لاہور سے، اس کا صفحہ 558 ہے. 558 صفحے پر اللہ کی توحید پر حملے کرتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے. اے اللہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے. جو میں ہوں وہ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو میرے میں سے نکلا ہے، میں تیرے میں سے نکلا. تعالی اللہ عما یقول، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. یہ کاغذ اس کاغذ کا شریک ہے، پارٹنر ہے. یہ بھی کاغذ ہے اور یہ بھی کاغذ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہے. ہم ہاتھ باندھ کے اپیل کرتے ہیں علماء دیوبند سے، محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کیسے بن گیا. صفحہ 561 فضائل اعمال پر لکھتے ہیں، فضائل ذکر میں، کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے، کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا. وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا. ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے. نعوذ باللہ، گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے، اس لیے باتھ روم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے. یہ کفر، یہ شرک، یہ کفر و شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا. یہ صفحہ 223 ہے فضائل حج کا. کہتے ہیں پیر جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ایک لڑکی نوجوان وہ بھی ساتھ طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے کہنے لگی جنید اللہ کا طواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا طواف کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو پتھروں کا طواف کرتے ہیں، میں تو تیرا طواف کرتی. یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے، یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے، محمد بھی اللہ ہے. اور مولوی ذکریہ کہتا ہے جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے. اللہ کا کلام حکیم الامت کی کتابیں، مقارنہ کیجئے اور فیصلہ تعصب کو سامنے رکھ کر نہیں، فرقہ واریت کو سامنے رکھ کر نہیں، فیصلہ جنت اور جہنم کو اپنے سامنے رکھ کے کیجئے. قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے رکھیے اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی پیش کردہ عقائد کو سنیے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ارواح ثلاثہ حکیم الامت صاحب کی صفحہ 51 ہے. کہتے ہیں شاہ عبد القادر دہلوی اگر عید کا چاند 30 دن کا ہونے والا ہوتا، ابھی پہلی رمضان ہے، پہلے دن کی تراویح ہیں، تو شاہ عبد القادر صاحب اول روز تراویح میں 1 پارہ پڑھتے. 29 کا چاند ہونے والا ہوتا، اول روز 2 پارے پڑھتے. ان کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے شاہ عبدالعزیز صاحب اول روز آدمی بھیجتے کہ بھائی دیکھ کر آؤ میاں عبد القادر صاحب نے آج کتنے پارے پڑھے ہیں. اگر آدمی یہ کہتا آج 2 پڑھے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے عید کا چاند 29 کا ہوگا. اس میں مولوی محمود الحسن شیخ الہند
وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ بات دلی میں اس قدر مشہور ہوگی کہ بازار والے اہل پیشہ کے کاروبار اس پر مبنی ہو گئے۔ مثلاً اگر شاہ صاحب پہلے روز 2 پارے سنا دیتے تو لوگ سمجھ لیتے کہ اب کے عید کا چاند 29 کا ہوگا۔ درزی دھوبی 29 رمضان تک کپڑوں کی تیاری کی کوشش کرتے اور 29 کو حتی الامکان کام پورا کر دیتے، اور اگر اول روز 1 پارہ سناتے تو سمجھ لیتے کہ چاند 30 کا ہوگا، اور 30 تاریخ کو کپڑے دھوبی دھو کر دے دیتا۔ اب سوچئے یہ غیب کی خبر عبد القادر صاحب کو کیسے ملی؟ فضائل اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ اس کا 427 ہے۔ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ، قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا، حدیث رسول بیان کرتا، حدیث قدسی بیان کرتا، جھوٹی بات بیان کرتا، تو فوراً کہہ دیتے تو نے قرآن کی آیت پڑھی، تو نے حدیث قدسی پڑھی، تو نے رسول کی حدیث پڑھی، اور تو نے جھوٹ بولا، مجھے تمہارے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے، نور نکلتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے تو مولوی صاحب اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے، نبی نے قاریوں کی جماعت روانہ کی، وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتہ لگ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، محمد کو کیوں پتہ نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل، اس پہ تہمت لگی، راتیں گزری، نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا؟ یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباغ کو دے رہے ہو، یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان سے وحی آ جاتی تو بیان کر دیتے، یہودی سوال کرتے، آپ نے کہا جواب کل دوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وحی رک گئی۔ نبی کو نہیں پتا تھا میں نے انشاءاللہ نہ کہا تو کل وحی نہیں آئے گی۔ یہ صفحہ 484 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے، یہ بیٹا تھانہ بھون میں ہوتا ہے، اور اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے، کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں۔ یہ علم غیب کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں پیر ملا صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ فضائل درود کے اندر میں حج پہ گیا، صفحہ 116 ہے، میری ماں مر گئی، وہیں رہ گئی، منہ کالا، پیٹ پھول گیا۔ میں نے کہا یہ کیا مصیبت آ گئی؟ اچانک مدینے سے دیکھا ایک ابر آیا، نیچے اترا، اس میں سے بندہ ظاہر ہوا، ماں کے منہ پہ، پیٹ پہ، جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ پھیرتے ہی فوراً ہی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔
اللہ کے نبی علی اور عائشہ کی صلح کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عمر کو شہید ہوتے ہوئے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی عثمان جب گرفتار تھے، پیاسے تھے، اس پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی حسنین کریمین کو کوفیوں کے شر سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ تیری ماں مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آ کر اس کے منہ پر اللہ کے نبی پہ اتنی بڑی تہمت۔ عائشہ فرماتی ہیں عورت بیعت کرنے کے لیے آئی، پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا، آقا کی نظر انگلی کی پوریوں پہ پڑی، کہا عائشہ اس سے کہو ہاتھ پیچھے کرے، محمد نام محرم عورتوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور ظالم اتنی بڑی رسول اللہ کی توہین کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے منہ پہ، پیٹ پہ، جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، یہ ارواح ثلاثہ، صفحہ اس کا 163 ہے، صفحہ 163 پر اپنے ایک مرید کا، پیر کے مرید کا قصہ، پیر صاحب تو خیر پیر صاحب ہوتے ہیں نا، یہ ان کے مرید کا قصہ ہے۔ خان صاحب نے فرمایا، مولانا نانوتوی فرماتے تھے، قاسم نانوتوی، کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، قوم کے راجپوت تھے، حضرت کے خاص مرید تھے۔ ان کی حالت یہ تھی، کسی کے گھر میں حمل ہوتا، تعویذ لینے آتا تو وہ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی میں کیا کروں، بچہ اپنی پوری صورت کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ فری میں، اب تو 200-300 ریال لگتے ہیں، اور یہ حضرت پورا بچہ نکل کے ان کے سامنے آتا، میں کیا ہوں، میں دیکھ کے بتا دیتا یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ ہے اور علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، کرتے ہیں۔ یہ سوانح قاسمی ہے ہمارے ہاتھ میں، قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 301 ہے۔ حاجی امداد اللہ اپنے سارے مریدوں کو ذکر اذکار سکھایا کرتے تھے، اور وہ اپنا ذکر کر کے رپورٹیں حاجی صاحب کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو حاجی صاحب نے ایک دن قاسم نانوتوی صاحب سے بھی پوچھا کہ تمہیں بھی تو میں نے ذکر سکھایا، تم نے مجھے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت حالات و ثمرات تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں، مجھ سے تو جتنا کام آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہوتا، جو آپ نے ذکر کہا نا اتنے بار کرنا ہے، جہاں تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں بس ایک مصیبت ہوتی ہے، اس قدر وزن پڑتا ہے کہ جیسے 100 من کے پتھر کسی نے میرے اوپر رکھ دیے ہوں، زبان و دل سب بستہ ہو جاتے ہیں۔ تھانوی، یہ بھی حضرت تھانوی ہی کی روایت ہے کہ روتے ہوئے بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ میں ہی بدقسمت ہوں، ایسا ہوتا ہے جیسے زبان کو کسی نے جکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر امداد اللہ صاحب کہنے لگے مبارک ہو، یہ نبوت کا آپ کے دل پر فیضان ہوتا ہے، اور یہ وہ بوجھ ہے جو حضور کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی کے وحی پر بوجھ پڑتا تھا، اب تم جب یہ کام کرتے ہو تم پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے، جو کام نبی سے لینا تھا وہی کام تم سے لیا جائے گا، یہ کام، یہ بوجھ، یہ نبوت کا فیضان ہے تمہارے اوپر۔ اور ملفوظات احمد رضا خان اپنی کتاب صفحہ 63 پر اسی کتاب کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر، بخار، وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اکثر بخار اور سر درد رہتا ہے۔ 2 سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں، بس 2-3 کا اور انتظار ہے، لیکن برا ہو مرزا غلام قادیانی کا جس نے ان سب کی رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ وہ نہ کرتا تو یہ بیچارہ 2 سیڑھیاں چڑھ چکا تھا، بخار شروع ہو گیا تھا، سر درد ہو گیا تھا، کچھ اور بھی ہو جاتا۔ اس نے پہلے کہا تو بھی بخار میں ہے، میں آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہوں، میرے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یہ دعویٰ نبوت کا کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ دیکھو، یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں فرمایا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اے لوگو اگر میرے نبی کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، یعنی ہدایت موقوف ہے نبی کی پیروی پر۔ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں، ان کے اماموں کا، کہ ہدایت اور نجات موقوف ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی اتباع پر۔ کیا یہ رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے؟ اگر مرزا غلام محمد احمد قادیانی نبی کریم کو آخری نبی مانتے ہوئے بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے میں نبی نہیں ہوں بلکہ میں ایک بروز ہوں، یعنی نبوت ظاہری نبی ہوں، میں ظاہر ہوا ہوں عیسیٰ مسیح کی شکل میں،
وہ بھی نبوت کا دعویٰ مکمل طور پہ نہیں کر رہا ہے تو پورا دارالفتہ سے بمبارڈ ہو رہا ہے کفر کا. اور رشید احمد صاحب گنگوہی کے اوپر کہاں سے بمبارڈ کرو گے؟ ہم تو نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے, فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں. تم خود سوچو, تم خود سمجھو کہ یہ نبوت کی طرف پیش قدمی نہیں ہے تو کیا